تو یہ آپ کی لوگوں کی شادی ہوئی 2016 جی. تو یہ ارینج میرج تھی یہ کہ کیا تھی؟ دراصل بڑے بھائی جو ہیں میرے, آپ نے مجھے اتنا محتاط کر دیا کہ میں بھابھی سے سوال ہی نہیں پوچھ پا رہا ہوں. ان کی موجودگی میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. دیکھیں سر, نہیں ابھی مجھے رہے بلکہ ان سے ہی پوچھنے ذرا. جی ان سے پوچھ لیں. بھابھی کس طرح آپ لوگ یہ ارینج میرج تھی یا یہ کیا تھا؟ یار وہ شرمانی ہو رہا ہے. آج اگر دیکھا جائے تو بڑے بھائی ہیں میرے, ان کی شادی ہوئی تھی تو میرے خیال میں کوئی 1.5 سال بعد پھر میرے بھی اسی گھر میں ہوگی. اچھا, آخری یہی تھی. 3 بہنیں ہیں یہ اور 4 بھائی ہیں یہ. تو آخری یہی تھی تو ماشاء اللہ انہوں نے کہا کہ یار لڑکے ماشاء اللہ اچھے ہیں تو چلو ہم دوسری بھی دے دیں. تو اس کے اندر ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی تھی. تو بس اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ لکھے ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ شادی کروا دی. بھابھی ذرا ایمان صحیح سے بتائیں ذرا سچی کہ یہ غصہ بھائی کو ذرا, چونکہ ایسا کام ہے نیزہ پھینکنا یہ وہ, تو ویسے غصہ تو زیادہ کر جاتے ہیں. ڈرنا نہیں آپ نے, بھائی آپ کا بھائی ساتھ تھے آپ کے, تو غصہ آیا تھا ذرا زیادہ یا کم آتا؟ کب بھائی؟ نہیں جی کم آتا ہے. اگر کبھی کوئی ناراضگی ہو جائے دونوں میں, آپ میں اور میں, تو وہ ختم کیسے ہوتی ہے؟ پہلے یہ کچھ کرتے ہیں یا آپ کرتی ہیں؟ جو کہ آپ بات کرتی ہیں یہ کرتے ہیں؟ نہیں ہمیشہ انہوں نے منایا ہے. اچھا, تو دعائیں بھی. مجھے غصہ آتا ہے لیکن میں جیسے کوئی غصے میں آپ چیزوں کو جیولن سمجھ کے پھینکنا تو نہیں شروع کر دیتے؟ وہ گیا 20 میٹر دور, وہ ریموٹ گیا 70 میٹر نہیں ہوتا. لیکن کہ جب مجھے غصہ آتا ہے میں خاموش ہو جاتا ہوں. اچھا, سائلنٹ. پھر انہوں نے مجھے تھوڑا سا ٹائم گزرنا, مجھے منانا یہ وہ. میں نے کہا نہیں یہ غلط ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. تو بس انہوں نے ہمیشہ منایا. اور جب ان کو غصہ آتا ہے تب بھی آپ خاموش ہو جاتے ہیں؟ ان کو میں غصے کی نوبت ہی نہیں دیتا. اچھا, الحمدللہ. واہ واہ, کیا دعائیں تھیں ان کی بھرپور؟ جی بالکل الحمدللہ. اور میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا والدین تو ماشاء اللہ دعائیں کرتے ہی کرتے ہیں ہر اپنی اولاد کے لیے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو ماشاء اللہ انہوں نے کمپٹیشن نہیں دیکھا میرا. نہیں دیکھا. بس انہوں نے دعائیں کی ہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ بس اللہ تعالیٰ سے 3 دن نہیں میں سوئی. واقعی میں؟ ہاں جی, یہ کہتے رہے سو جاؤ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. میں نے کہا نہیں انشاءاللہ وہ میڈل لینا ہی ہے ہمیں. انہوں نے کہا میڈل انشاءاللہ آپ کا آ گیا ہے جو میں نے دعائیں کر دی ہیں. میں نے کہا نہیں 3 دن نہیں سونا, میں نے اللہ سے مانگنا ہے. اور آپ کا یہ وہ میڈل. یہ پریشان بہت ہوتا تھی, اس کی انجری تھی نا ادھر, تو یہ بہت پریشان تھے. تو ان کو میں نے سمجھایا, میں ان کے سامنے آئس کرتا تھا نا برف کی, اندر سے میں بہت پریشان تھی کہ اس کی انجری ہوئی ہے, کیسے کھیلیں گے. تو پھر بس اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی رہی رو کے کہ اللہ پاک ان کی محنت کا صلہ دینا آپ نے. انہوں نے بہت محنت کی ہے اور بہت امیدیں لگائی ہوئی ہے, تو اللہ ان کی امید کو پورا کرنا. تو 3 دن تک آپ نے دعائیں کی؟ ہاں جی, یہ کہتے رہے. واقعی نہیں سوئی. ان کی کافی ویک ہو گئی, تو میں نے کہا یہ حالت کیا بنا لی ہے, کبھی بس نیند ہی نہیں آ رہی. ادھر زیادہ ٹائم ہوتا تھا نا, تو ادھر اس کے کم ہوتا تھا. یہ کم کال کرتے تھے. 3 گھنٹے جو پاکستانی ٹائم آگے تھا نا, تو اس لیے پھر انہوں نے, میں اگر 9 بجے آ رہا ہوں تو 12 بجے ہوئے تو میں نے کال کرنی آپ ابھی تک سوئے نہیں ہیں. تو میں تقریباً کوئی میری اکثر روٹین ہے, میں آخری زیادہ بھی ٹائم ہو جائے تو 12 بجے جا کے سوتا ہوں, ورنہ 10-11 سو جاتا ہوں. تو اکثر ٹائم ہو جاتا تھا 12 بجے تک, تو دیکھنا صاف ظاہر صبح کے 3 بجے ہوئے, تو تہجد پڑھ رہی تھی ماشاء اللہ. تو مجھے پوری امید تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میڈل دینا ہے. میں نے اس کو بول دیا تھا, پوچھ لیں. میں نے کہا جو مرضی ہو جائے انشاءاللہ آپ نے میڈل ہے نا, آپ کا ہی میڈل ہے. بالکل ایسے کہا تھا. پہلی دفعہ جو کھیلے ہیں نا, تو میں نے جب کوالیفائی راؤنڈ ہوا ہے نا, تب انہوں نے بتا دیا کہ انشاءاللہ فائنل میں آپ کا نا گولڈ پکا ہے. یہ بھی بتایا تھا آپ نے پہلی تھرو میں آپ نے نا ماشاءاللہ فائنل میں پہنچ جانا ہے. وہی بات ہوئی, پہلی تھرو کی اس میں جو فاؤل کے بعد جو پہلی جو ویلڈ تھرو جو ہوئی اچھا. ہاں جی. تو آپ جب یہ گولڈ میڈل ان کو, یعنی جب یہ جیت گئے یا جب کنفرم ہو گیا کہ گولڈ میڈل مل گیا, تب آپ ٹی وی نہیں دیکھ رہی تھی؟ نہیں, وہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں تھا. مجھے کال آتی رہی ہے, میں نے کہا نہیں, دل بھی میرا گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کیا بھی کال کیوں آ رہی ہے, کس لیے آ رہی ہے. میری بیٹی نے اٹھایا کال, کہتی مما اٹھا تو لو اس کو, خوشخبری کی کال ہوگی. کس کی کال تھی وہ؟ اچھا, آپ کے آنسو نہیں رک رہے؟ میرے چھوٹے اس کے بھائی کی چھوٹی. یعنی آپ قرآن مجید پڑھ رہی تھی, کال بج رہی تھی, جب بیٹی نے کہا کہ آپ اٹھا لیں کال. اٹھا لو. میں نے کہا نہیں بیٹا میں نے نہیں اٹھانا, آپ اٹھا کے پوچھ لو. میں نے اشارہ کیا اس کو. اچھا. تو کہتی نہیں مما اٹھا لو, وہ خوشخبری کی کال ہوگی.
تو رمیسا نے اٹھائی ہے. اچھا مسئلہ بیٹی کہہ رہی ہے خوشخبری کی کال ہوگی, اٹھا لیں آپ. تو میرا دل گھبرا رہا ہے نا کہ وہ کیا کہیں گے کہ میں جیتے ہیں یا نہیں جیتے. تو میرے وہ اس کے بھائی ہے نا علیم, چھوٹا ہے, سب سے چھوٹا, میرے ساتھ ٹریننگ کرتا ہے. اس نے کال کیا مبارک ہو راشدہ, تو میں نے رونا شروع کر دیا. اتنا روئی دل کو سکون ہوا. پھر میں نے اللہ سے دعا کی, نفل ادا کیے, تو پھر میں نے جا کے یعنی شروع تو شاید مطلب ایسا لگا کہ جیسے خواب تھا وہ ایک حقیقت بن گیا ہے. ہاں جی بالکل ایسے, مجھے نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے, کیا ہو رہا ہے, اتنی خوشی ہو رہی ہے. پھر اگلی رات آپ کو خوشی کے مارے نیند نہیں آئی ہوگی, کیونکہ اس رات تو پوری پاکستانی قوم نہیں سوئی اس رات. میں نے 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا, تہجدیں پڑھتی رہی ہوں, نمازیں پڑھتی رہی ہوں, بس یہی لگن تھی کہ میڈل جیتنا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ.